ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقا انعامدار مدنی و تاجدار حضور رسول کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز و بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرات محترم، یہ محفل میلاد کسی بچے کی پیدائش کے دن کی خوشی میں رکھا گیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ معتبر اور مبارک مہینہ بھی ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اس نبی کی پیدائش کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لولاکا لما خلقت الافلاک والارضین، اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین پیدا کرتا نہ میں آسمان پیدا کرتا۔ اس نبی کی پیدائش کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں ایک رسول بھیجا۔ حضرات محترم، محفل میلاد کا مطلب ہی ہے ولادت، پیدائش رسول، رسول کی سیرت کو بتانا، رسول کی زندگی کو بتانا، رسول کی رہن سہن کو بتانا، اسی کا نام میلاد ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ مثلا ہمیں جسم و جسمانیت سے نوازا، اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ہمیں مال و زر عطا کیا، پیر میں چلنے کی طاقت بخشی، ہاتھ میں پکڑنے کی قوت دی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت دی، زبان سے بولنے کی طاقت اللہ نے بخشی۔ مگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اللہ نے کہیں پہ بھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے کہیں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں افضل المخلوق بنایا تو تم پہ احسان کیا، کہیں نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں عقل و شعور سے نوازا، دل و دماغ سے نوازا، جسم و جسمانیت سے نوازا، پوری طرح سے صحیح سلامت پیدا کیا، تب بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا۔ کب کہا؟ جب اللہ نے ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان
ان کو اس دنیا میں پیدا کیا، تب اللہ نے احسان جتایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں ایک رسول آیا۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم دنیا کے دل و دماغ میں، بالخصوص مومنوں کے دل میں یہ بات اچھی طرح بیٹھانا چاہتا تھا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے انسانوں، اے درندوں پرندوں، اے تمام عالم ارواح میں رہنے والی چیزوں، زمین میں رہنے والی چیزوں، آسمان میں رہنے والی چیزوں، سب کو اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ ہے اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ ہے، میرے نبی کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ تم ان کو دنیا کی اور نعمتوں میں شمار مت کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرات محترم، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ المختصر جتنے بھی دینیاتی کام اللہ نے ہمیں نبی کے ذریعے عطا کیے، سب کو کرنا ایک عبادت ہے۔ لیکن حضرات محترم، نبی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، نبی کی محبت وہ ایمان ہے، اور جب تک کہ کامل مومن نہیں ہوں گے ہماری عبادت بیکار ہے، ہمارے سجدے بیکار ہیں، ہماری خیرات بیکار ہے، جو ہم نے زکوٰۃ دیا قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں ایمان والے پر فرض ہے، یہ ساری چیزیں ایمان والے پر فرض ہے، اور ایمان کی اصل دلیل یہ ہے اگر ہم صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو ہم نے گواہی تو دے دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن اب بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا، جبکہ ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پوچھا جاتا ہے علماء سے کہ ذرا اس بات کی تصریح کرے کہ کامل مومن کیسے ہوگا؟ تو حضرات محترم، لوگوں نے کہا، علماء بیان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا، لا الہ الا اللہ کہہ لینا یہ اللہ کے ایک ہونے کی شہادت ہے، لیکن جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے تم ایمان میں داخل نہیں ہوگے، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے تو ایمان میں داخل نہیں ہوگے۔ حضرات محترم، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، ایک مسئلہ ہے۔ نبی نے پوچھا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ حضرات محترم، وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت علقمہ ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی پرہیزگار، عبادت گزار صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ ان کی روح نکلنے کا وقت ہے، نزا کا وقت ہے، روح نکل نہیں رہی ہے، نہ جانے کیا ماجرا ہے کہ
کہ ان کی روح نہیں نکل رہی، کشمکش کا عالم ہے، دقت محسوس ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بڑی شدت کے اندر تپ رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، ذرا ایک کام کرو، تم یہ معلوم کرو کہ علقمہ کی عبادت کا کیا حال ہے، تم یہ معلوم کرو کہ علقمہ کے ایمان کا کیا حال ہے، تم یہ معلوم کرو کہ علقمہ کے آپسی تعلقات کیسے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے تعلقات کیسے ہیں، ملنے جلنے والوں سے تعلقات کیسے ہیں۔ حضرات محترم، تمام صحابہ کرام معلومات حاصل کی، پھر سب کے سب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علقمہ جو ہے بہت بڑے عبادت گزار ہے، ان کی بعض راتیں تو ایسی ہیں جو اگر سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں تو فجر کے وقت سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں، بعض راتیں تو ایسی ہیں کہ اگر عشاء کے وقت سر کو سجدے میں رکھا ہے تو فجر کا وقت طلوع ہو جاتا ہے، تب سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ حضرات محترم، دوسرے صحابیوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ان کے ہمارے ساتھ بھی اخلاص بہت اچھے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضرت علقمہ کے تمام اعمال اچھے ہیں، ان کی عبادتیں اچھی ہیں، ان کا ایمان مکمل ہے، ان کے عزیز و اقارب سے میل جول سب کچھ اچھے ہیں، لیکن ایک ذرا سی کمی ہے، ایک ذرا سی کمی ہے۔ تو حضرات محترم، نبی نے پوچھا، جلدی بتاؤ وہ کمی کون سی ہے علقمہ کے اندر، وہ کمی کون سی ہے علقمہ کے اندر؟ وہ موت کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا، جلدی بتاؤ کون سی کمی ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، حضرت علقمہ کی ماں جو ہے ان سے ناراض رہتی ہے۔ حضرت علقمہ کی ماں جو صحابی رسول ہیں، جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، جن کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں، ایک عبادت گزار عابد و زاہد اپنے وقت کا کتنا بڑا بھی ولی کیوں نہ ہو، وہ ایک عام درجے کے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک ان صحابی کا یہ حال ہے، ان صحابی کا یہ حال ہے۔ صحابیوں نے بتایا کہ ان کی ماں ان سے ذرا ناراض ہے، تو اللہ کے نبی نے حکم کیا کہ میرے پیارے صحابیوں، تم فوراً جاؤ ان کی ماں کو تلاش کر کے میری بارگاہ میں لاؤ، تم فوراً جاؤ ان کی ماں کو تلاش کر کے میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ تو حضرات محترم، وہ تمام صحابہ کرام گئے، ان کی والدہ محترمہ کو ان کی بارگاہ میں لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اے علقمہ کی ماں، تمہارے بیٹے نے کون سی ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے تم ناراض ہو؟ تو حضرات محترم، حضرت علقمہ کی ماں کہتی ہے، کچھ ایسی بات میرے بیٹے نے مجھ سے کہی جس کی وجہ سے میرا دل رنجیدہ ہو گیا اور میرا دل دکھنے لگا، میرے دل سے بددعا نکل گئی۔ حضرات محترم، نبی کریم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، نبی رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے علقمہ کی ماں، یہ تیرا لخت جگر ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا نور نظر ہے، یہ تیرے دل کا ٹکڑا ہے، تو اس کو اگر معاف نہیں کرے گی تو اسی طرح سے یہ تڑپتا رہے گا، تو اگر اس کو معاف نہیں کرے گی تو یہ اسی طرح سے تڑپتا رہے گا۔
اور نہ ہی اس کی روح نکلے گی، نہ ہی اس کی طبیعت صحیح ہوگی۔ حضرت محترم حضرت علقمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بات ایسی تھی جو میں آپ سے بھی نہیں بتا سکتی، اتنی گہری بات ہے جس سے میرا دل دکھا ہے، یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی، یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حضرت محترم حضرت علقمہ کی ماں کے سامنے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، تم اس کو معاف نہیں کرو گی، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تم جانو، اس کے اعمال جانے، تمہارے اعمال جانے، لیکن یہ میرا امتی ہے، یہ میرا صحابی ہے، یہ جہنم کی آگ میں جلے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یہ جہنم کی آگ میں جلے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس نے جیسے تیرے دل کو دکھایا ہے، تمہارے دل کو چوٹ پہنچائی ہے، اس کی سزا تو اس کو ملنی ہے، بس میں اتنا فرق ضرور کر دوں گا، میں اس کی اتنی مدد ضرور کر دوں گا کہ میں اسے آخرت کے عذاب سے بچا دوں گا، بلکہ میں اس کو دنیا ہی میں سزا دوں گا، بلکہ میں اس کو دنیا ہی میں سزا دوں گا۔ حضرت محترم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے صحابیوں، تم لوگ کچھ لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ لگاؤ، اب علقمہ کو اس میں جلایا جائے گا۔ کون ہے؟ ایک صحابی رسول ہے۔ غلطی کیا ہے؟ ایک ذرا سی ماں کی دل کو چوٹ پہنچایا۔ آج کل کی اولاد ماں باپ کو رے بے دے تک بول دیتی ہے، لیکن اس تک افسوس نہیں ہوتا۔ ذرا غور کرو، اتنے بڑے عبادت گزار عابد و زاہد تمام ولیوں سے افضل صحابی رسول ہیں، ایک ذرا سی غلطی ہے ان کی کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ان کو دنیا ہی میں عذاب دوں گا، میں ان کو دنیا ہی میں عذاب دوں گا، آخرت کے عذاب کو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو جب حکم دیا، لکڑیاں اکٹھا کی گئی، پھر اس میں آگ جلائی گئی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تمام صحابہ کو، اے میرے پیارے صحابیوں، تم علقمہ کو اس آگ میں ڈال دو۔ اتنا کہنا تھا، وہ ماں کا دل تھا، پسیج جاتا ہے، اور علقمہ کی ماں رو کر کہنے لگتی ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کا صحابی ہے، جس طریقے سے آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ آخرت میں جہنم میں جلایا جائے، تو میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کو میرے سامنے آگ میں جلایا جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کو میرے سامنے آگ میں جلایا جائے۔